یقیناً آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا کہ زندگی بدلنے کے لیے کتنے عرصے تک ہم استغفار کریں۔ آج اسی ٹاپک پر میں آپ لوگوں کو تفصیل سے بتاؤں گی کہ آپ کتنے دنوں میں جو استغفار کی برکتیں ہیں وہ آپ اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں، کتنے دنوں تک آپ کو استغفار جاری رکھنا ہوگا۔ یہ ایک جو ہے وہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخری تک آپ ضرور دیکھیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ میں بہت سارے میریکل اسٹوریز بھی چینل پہ شیئر کر چکی ہوں اور بہت سارے استغفار کے طریقے، الگ الگ طریقے سے ہم کس طریقے سے استغفار پڑھ سکتے ہیں وہ بھی میں نے شیئر کیا ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ کتنے دنوں تک استغفار کرنے سے ہماری زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر شخص کے ذہن میں آتا ہے، جو استغفار کے جو معجزاتی اثرات ہیں وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ یعنی جب ہم یوٹیوب پر سرچ کرتے ہیں کہ استغفار میڈیکل، تو ہزاروں لوگوں کی میڈیکل اسٹوریز ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو ہم جیسے انسان جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، تو ہم پڑھنا جب شروع کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ایسے اثرات، ایسے معجزات کیوں نظر نہیں آ رہے جو لوگوں کی ہم نے میڈیکلس میں سنے۔ تو دیکھیں، ہم قرآن اور حدیث کے سے اور علماء اکرام کے تجربات کی روشنی میں ہم دیکھیں گے، کوشش کرتے ہیں ہم جاننے کی کہ ہم کب ہمارے اوپر ایسے اثرات آنا شروع ہوں گے استغفار کے، جس سے ہمارے لیے آسانیاں ہوں، ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں۔ جیسا کہ دیکھیں، انسان فطری طور پر کمزور پیدا کیا گیا ہے، یہ برائی کی طرف جو ہے وہ زیادہ مائل ہوتا ہے۔ شیطان اور نفس کے بہکاوے میں آ کر صراط المستقیم سے بھٹک جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے بھٹک جاتا ہے، اللہ رب العزت کی ناشکری پر اتر آتا ہے۔ قرآن حکیم اور مطلب جتنے بھی قرآن میں ہم سے چیزیں بتائی گئی ہیں کہ آپ کو ان چیزوں پر عمل کرنا ہے، حدیث کے ذریعے بتائی گئی ہیں، ہم وہ سب نہیں کرتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ اور قرآن میں بھی فرمایا گیا ہے کہ انسان کو جو ہے کمزور پیدا کیا گیا ہے، انسان جو ہے وہ بہت زیادہ جلد باز بھی ہوتا ہے، وہ ہر معاملے میں جلدی چاہتا ہے، انسان کی کمزوری ہے، پریشانی میں جلدی نا امید ہو جاتا ہے، ناشکری پہ اتر آتا ہے۔ جبکہ راحت اور نعمت کے وقت ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ہمیں تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر کرنے کا بھی کہا ہے، لیکن ہم کیا ہیں؟ جلد باز ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ فوراً سے کوئی بھی چیز ہمیں مل جائے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے رحمتیں چھین لی ہیں، ہم جو ہے ناشکرے ہو جاتے ہیں۔ ہم دوسروں کو جب رحمتوں میں اور برکتوں میں دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ نے ہماری نعمتیں ہم سے کیوں چھین لی، اور ہم کیا ہوتے ہیں؟ ناشکرے ہو جاتے ہیں۔ مصیبتیں جب ہم پہ پہنچتی ہیں تو ہم کہنے لگتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ چیزیں چھین لیں۔ ہم اتنے ناشکرے ہو جاتے ہیں کہ ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں بنانے والا ہے، جس نے کہا ہے کہ تنگی کے بعد آسانی ہے، مشکل کے بعد آسانی ہے، ہم اس کا ہی جو ہے ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جب ہمیں خوشحالی دے دیتا ہے، ہماری زندگی میں نعمتیں دے دیتا ہے، تو ہم تکبر کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہارے مالوں اور اولادوں میں اضافہ کرے گا، تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا، نہریں جاری فرمائے گا۔ یعنی جو استغفار ہے نا، وہ صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں ہے، ہمیں استغفار کے بے پناہ فائدے کا بھی پتہ چلتا ہے قرآن کے ذریعے۔ یہ دیکھیں، یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے کہ یہ رزق، رحمت، برکت سب کا ثواب ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، جو شخص ہمیشہ استغفار کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر غم کو خوشی میں، ہر تنگی کو کشادگی میں، ہر پریشانی کو آسانی میں بدل دیتا ہے، اور روزی وہاں سے دیتا ہے جہاں سے وہ گمان تک نہیں کر سکتا۔ تو سوال یہ ہے کہ کتنے دنوں میں تبدیلی آئے گی؟ یعنی ہم کب تک استغفار کریں؟ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کچھ مخصوص دنوں کے بارے میں بتاتی ہوں، جس کی جو مثالیں دی جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف تھے، لیکن اس کے باوجود بھی 70 بار سے زیادہ اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے پاک ہونے کے باوجود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر استغفار کا احترام کرتے تھے، یعنی ان استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کیا تھا، اہتمام اتنا زیادہ کیا تھا۔ استغفار ہمارے روزمرہ کے جو معاملات ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، گناہ ہیں، ان سب کے لیے جو ہے ہماری زندگی میں ایک استغفار کا حصہ ہونا چاہیے۔ چند دن یا چند ہفتے نہیں، بلکہ زندگی بھر کا یہ عمل ہونا چاہیے۔ ہم سوچتے ہیں
کہ ہم نے 10 دن تک کوئی وظیفہ پڑھا، لوگ جس طریقے سے وظیفے بتاتے ہیں 20 دن تک پڑھا اور ہم نے چھوڑ دیا۔ استغفار تو دیکھیے ساری زندگی کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے استغفار کو، کیونکہ ہمیں معافی کی ضرورت تو ہے نا۔ دیکھیے ہم چاہے کتنے بھی دیندار ہو جائیں، کتنے بھی ہم عالم فاضل ہو جائیں، لیکن دیکھیں گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ چیزیں ہم سے ہو جاتی ہیں۔ تو میں آپ کو بتانا یہی چاہوں گی کہ آپ اپنی دعاؤں کے لیے استغفار پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ زیادہ کوانٹٹی میں پڑھ رہے ہیں تو آپ ہفتہ 7 دن 15 دن یہ سب آپ ایک جو چیلنجز دیتے ہیں لوگ، وہ آپ اپنی زندگی میں شامل کر کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کو استغفار کو ساری زندگی پڑھنا ہے، آپ کو ہمیشہ کے لیے استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ کچھ جو بزرگ ہوتے ہیں ان کا تجربہ ہے کہ اگر مسلسل 3 دن خلوص کے ساتھ استغفار کیا جائے تو آپ کا دل دماغ جو ہے وہ غموں سے خالی ہو جائے گا، پریشانیاں آہستہ آہستہ دور ہونے لگیں گی، اور آپ کو جو برکتیں ہیں نا وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور جبکہ کچھ جو ہیں وہ 7 دن تک مسلسل استغفار کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، جبکہ اکثر جو لوگ ہیں وہ بنیادی طور پر 40 دن کا عرصہ بتاتے ہیں۔ کم سے کم 40 دن میں جو روحانی تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ اہم مانی جاتی ہیں، کہ 40 دن کے اندر ہی جو سچے دل سے استغفار کرتا ہے، استغفر اللہ پڑھتا ہے، تو 40 دن تک لگاتار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے ایسے راستے دکھاتا ہے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہو۔ لیکن اگر آپ کم سے کم 70 دن یا بہتر ہے اس سے زیادہ عرصے تک خلوص کے ساتھ، یعنی کہ آپ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے والا استغفار پڑھ رہے ہیں، تو یہ وہ وقت ہے جب ایسی تبدیلیاں آپ کو زندگی میں دکھنے لگتی ہیں، آپ کی بیماریاں پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں، ٹینشن ڈپریشن غم مصیبتیں پریشانیاں سب دور ہو سکتی ہیں، حاسدین اور دشمنوں کے شر سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد شامل ہوتی ہے، ہمیں غیبی مدد جو ہے وہ خود آنکھوں سے نظر آتی ہے، فائدے بے شمار ہیں۔ آپ ایک دن میں کم سے کم 2000 مرتبہ استغفار کا ورد لازمی کریں، استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور استغفار جو بہت سارے آپ دیکھیں گے حدیثوں کے ذریعے ثابت ہیں، آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو ورڈ استغفر اللہ ہے وہ زیادہ تر ایزیلی ہے، کیونکہ مطلب آپ کام کرتے ہوئے یا آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، آپ کو 2000 2500 بار پڑھنا ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، 10 سے 15 منٹ میں آپ کا 2000 بار ہو جائے گا۔ اور کم سے کم آپ ایک اپنے آپ میں ایک ٹاسک لے لیں کہ آپ کو 2000 بار لازمی پورا کرنا ہی ہے۔ آپ 2000 سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، میں نے بہت ساری ویڈیوز میں 1200 بار 7000 بار بتایا ہے، آپ کم سے کم جو ہے وہ 2000 بار آپ لازمی کریں۔ اس کے علاوہ اگر ہو سکتا ہے تو آپ تہجد کے وقت بھی جو ہے استغفار کریں، یہ بہت قیمتی وقت ہے، جو انسان اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ حالات بنانے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، آپ کبھی مایوس نہ ہوں، جو بھی حاجاتیں خواہشیں مرادیں ہیں، چاہے رزق کی تنگی ہو، کاروبار کی بندش ہو، روزی میں برکت چاہتے ہیں یا کوئی بھی حاجات ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو پریشانی کے بعد آسانی ضرور دیتا ہے۔ تو آپ استغفار کو اپنے حساب سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جس طریقے سے میں نے بتایا آپ اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔